آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کیا گیا کوتبہ کی تفسیر کی صاحب جلالین نے فوریزہ، فرض کیے گئے علیکم الصیام تم پر روزے، کما کوتبہ جیسے کہ فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ کون پہلے تھے؟ من الامم یعنی امتیں سابقہ۔ لعلکم تتقون، اب روزوں کے فرض کرنے میں حکمت تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ المعاصی، گناہوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روزہ ہے فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ روزہ یکسر شہوتا، توڑ دیتا ہے انسان کے جسم کے اندر شہوت و خواہش کو جو دنیا کی چیزوں کی پیدا ہوتی ہے۔ التی ہجا مبدا ہوا، جو یہی شہوت ہی تمام معاصی کا مبدا ہے، جڑ ہے۔ ایامن، چند گنتی کے دنوں کے۔ اب ایامن یہ کیا ہے؟ اس کو جو نسب دی گئی ہے وہ بالسیام ہے، یعنی مقررہ دن ہے، یہ منصوب ہے سیام کے ساتھ، او بسومو یعنی سیامن ایامہ، یا پھر کیا ہے او بسومو یا سومو کے ساتھ کہ روزے رکھو تم ایامن چند گنتی کے دن۔ اور ایسا کیا ہے؟ سومو ہے جو مقدر ہے، یعنی سومو ایامن معدودہ، روزے رکھو تم چند گنتی کے دن۔ گوا کہ ایامن سے پہلے سومو فعل فاعل محذوف ہے، معدودات گنتی کیا ہے؟ قلائل، بالکل تھوڑے سے، موقتات بعدہ جو وقت مقررہ ہے بعدد معلوم چند گنتی کے، وہی اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، کما سیاتی جیسا کہ ان قریب آئے گا، وقللہ اور اس کا قلیل ہونا بتلایا، کیوں؟ تسہیلاً علی المکلفین، تاکہ جن لوگوں کو روزوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، مکلف بنایا گیا ہے، ان پر سہولت و آسانی ہو۔ فمن کان منکم، بس وہ شخص جو ہو موجود تم میں سے، ہینا شہود ہی، اس روزے کے یا اس رمضان کے مہینے کے حاضر ہونے کے وقت، مریضن بیمار، اولا سافرن یا سفر پر، یعنی مسافر ہو، ایسا سفر جو قصر نماز کا سبب بنتا ہے، باجہدہ الصوم اور مجاہدہ اور مشقت میں ڈالے اس کو روزہ، فی الحالین ان دونوں حالتوں میں، یعنی بیمار ہونے کی حالت میں اور مسافر ہونے کی حالت میں، فافطرا تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، تو پھر کیا کرے؟ فعدۃ پھر گنتی ہے، یعنی فعلیہ عدۃ ما افطرا، پھر اس پر گنتی ہے اس کی جو اس نے روزے چھوڑے ہیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، من ایام اخر، دوسرے دنوں کی، یصومھا بدلہ، ان دوسرے دنوں کا روزہ رکھے گا ان کے بدلے میں جن کو چھوڑا ہے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، لا یطیقونہ، جو مستقل طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، چاہے وہ بہت بوڑھا ہونے کی وجہ سے یا مستقل بیمار ہونے کی وجہ سے، ماہر ڈاکٹر حکیم نے کہہ دیا کہ اب آپ کو بظاہر توقع ایسی صحت کی نہیں ہے جس میں آپ روزے رکھ سکیں گے، تو اب ایسے لوگوں نے اپنے روزوں کا فدیہ دینا ہے۔ وہ فدیہ رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے اندر بھی دے سکتے ہیں، اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں جو لا نکالا ہے یطیقون سے پہلے، یہ اگرچہ لفظوں میں یہاں نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن محذوف مقدر ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اطاقت یطیقون جو ہے یہ باب افعال ہے، اور اس کا جو حمزہ ہوتا ہے باب افعال کا، اس کے اگر خاصیات آپ نے علم الصرف اخیرین کے آخر میں پڑھے تھے، دیکھے تھے، تو وہاں جو خاصیات لکھے ہیں باب افعال کے، ان میں سے ایک خاصہ سلب ماخذ ہے۔ اب یطیقون کا ماخذ و مادہ وہ طاقت ہے، لہذا سلب طاقت جب ہو جائے گا تو کیا بچے گا؟ لا طاقت۔ جب طاقت سلب کر لیں گے، طاقت نکال لیں گے، تو پھر کیا بچے گی؟ طاقت کا نہ ہونا۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں لا یطیقون، جو لوگ نہیں طاقت رکھتے اس روزہ رکھنے کی، لے کبر، بڑھاپے کی وجہ سے، او مرض یا بیماری کی وجہ سے، لا یرجا برہ، ایسی بیماری کہ جس سے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، تو اب ایسے لوگوں پر فدیتن،
فدیہ ہے، اور یہ فدیہ کیا ہے؟ یہ طعام و مسکین، یہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 ٹائم کا کھانا ہے، اور کھانا اس معیار کا جس معیار کا وہ خود جس نے روزے رکھنے تھے اور اب نہیں رکھ سکتا اور مستقل رکھنے کی طاقت بظاہر نہیں ہے مرنے تک، تو ایسے بندے کا جو گھر کا اپنا معیار ہے کھانے پینے کا، غریبانہ ہے یا امیرانہ ہے یا درمیانہ ہے، تو جیسا اس کا اپنا معیار ہے اسی حساب سے ایک مسکین کے 2 وقت کا کھانا یا اس کا بدل اس کے پیسے یا کچا راشن، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو فرمایا فدیتن، اس پر فدیہ ہے، اور یہ ایک مسکین کا کھانا ہے، یعنی آئے قدر ما یاکلہ، یعنی اتنی مقدار جو کھاتا ہے اس کو ایک مسکین، فی یومن، ایک دن میں، اور وہ ایک مد ہے، غالب عام طور پر قوت البلد، اس شہر کے جو قوت جو روزی چلتی ہے، جہاں چاول کھائے جاتے ہیں وہاں چاولوں کے لحاظ سے، جہاں گندم کھائی جاتی ہے وہاں گندم کے لحاظ سے، جہاں اور جس طریقے سے جو چیز اس شہر میں قوت کے طور پہ، گزران کے طور پہ، معاش کے طور پہ، اور روٹی کے طور پہ، روزی کے طور پہ جو چیز کھائی جاتی ہے اکثر اسی کا قیمت کا لحاظ ہے۔ جو چیز فرض کرو بہت سارے گھروں والے کہ سارا ہی ہوٹلوں سے اور وہ کیا ہے اپنا فوڈز کی دکانوں سے منگا کر کے کھاتے ہیں، ہر وقت کے کھانے جو بس آرڈر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو پھر جو بھی اس لحاظ سے خود کھاتے ہیں اسی معیار کے لحاظ سے، انہی پیسوں کے لحاظ سے فدیہ بھی دیں گے۔ تو فرمایا مدن، ایک مد ہے، اور ایک مد کیا ہوتا ہے؟ نصف سا ہوتا ہے گندم کا، نصف سا ہوتا ہے گندم کا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے۔ تو مد، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے گندم کا آدھا سا، اور گندم کے علاوہ اگر دوسری جو ہے فلاں ہے تو ان کا 1 سا، تو اس لحاظ سے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، لیکن اصل مدار جو ہے وہ ان کا اپنا گھر کا کھانا پینا ہے، اس پر مدار ہے۔ تو فرمایا لکل یوم، ہر دن کے لیے، اور ایک قرات میں فدیہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ، یعنی فدیہ کو مضاف کیا طعام کی طرف، طعام کو مضاف کیا مسکین کی طرف۔ یہاں جو اب معروف ہماری قرات فدیہ تن طعام مسکین، لیکن ایک قرات میں فدیہ تو طعام مسکین یوں بنتا ہے، اور ایک قرات میں ساتھ اضافت فدیہ کے ہے، اور یہ اضافت بیانیہ ہے۔ وکیل اور بعد نے کہا لا جو ہے یطیقون سے پہلے جو لا نکالا وہ مقدر نہیں ہے، لہٰذا شروع میں اختیار تھا، چاہیں تو وہ روزہ رکھیں طاقت رکھنے والے بھی جن کو روزے کی طاقت ہے، چاہیں تو وہ روزہ رکھیں چاہیں تو وہ فدیہ دیں، لیکن بعد میں یہ من شہد منکم الشہر فلیصم ہو، اب اس کے ساتھ یہ اختیار منسوخ ہو گیا۔ تو فرمایا بعض نے کہا لا نہیں ہے مقدر، تھے وہ اختیار والے اسلام کے شروع میں درمیان روزہ رکھنے فدیہ دینے کے، پھر منسوخ ہو گیا ساتھ متعین کرنے روزے کے، ساتھ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باقیوں کے بارے میں تو یہ اختیار منسوخ ہو گیا، ہاں البتہ حاملہ عورت ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، اگرچہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن اس کو احتمال ہے کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے جسمانی کمزوری ہو جائے، یا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے شاید اس کو تکلیف ہو، اس کو خوراک پوری نہ ملے، وہ کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ اگرچہ خود تو جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن اس کو یہ ہے کہ میرا دودھ کم پڑ جائے گا اور بچے کے لیے مسئلہ بنے گا، تو اب ان کو روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے۔ اذا افطرتا، جب افطار کریں وہ دونوں روزہ چھوڑ دیں، عذر خوف کھانے کے بچے پر، فإنہا، پس بے شک وہ اختیار باقی ہے ان کے بارے بغیر منسوخ ہونے کے، فی حق ہما، ان دونوں کے حق میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ویسے ہی ان کے لیے عذر ہے، یہ اس وقت روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں یہ اس کی قضا کریں جب اللہ تبارک و تعالی، مثلا حاملہ ہے تو زہر حمل ہمیشہ تو نہیں رہے گا، ارضاء کا عمل جو ہے دودھ پلانے والا وہ بھی ہمیشہ تو نہیں رہے گا، تو بعد میں روزے قضا کر لیں۔ حنفی قضا کے قائل ہیں، حنفی اس بات کے قائل نہیں ہیں جو یہاں روایت کی جا رہی ہے
کہ یہ اختیار ان عورتوں کے بارے میں اب بھی باقی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بجائے اور اس کی قضا کرنے کے بجائے فدیہ دے دیں۔ فدیہ ہمارے نزدیک صرف اسی کا ہے جو اس وقت روزہ رکھ بھی نہ رکھ سکتا ہو اور مستقبل میں جدا جدا کر کے سردی گرمی کا لحاظ رکھ کے کسی بھی طرح روزے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ فمن تطوع خیرا، بس جس بندے نے نفل روزے رکھے زیادہ بہتر ہے، یعنی ساتھ زیادہ کرنے کی اس مقدار پر جو ذکر کی فدیے میں، مثلا فدیہ بنتا تھا 130 روپے، آج کل ہم ایک روزے کا فدیہ بتاتے ہیں۔ ابھی آج کل تو گندم بہت مہنگی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان ظالموں حکمرانوں کو ہدایت دے، ان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے غریب کی روٹی ان کے منہ سے چھین لی، تو آج کل تو پھر اس کے پیسے بڑھ جائیں گے، کیونکہ گندم کا ریٹ اب دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا، پہلے 3000، زیادہ سے زیادہ 3500، اور اب جو آٹا ہے وہ 70 روپے کلو تک پہنچا ہوا ہے، 65 روپے 70 روپے کلو چکیوں پر آٹا مل رہا ہے، تو اب تو اس سے گویا کہ دگنا ہو گیا، تو 200 روپیہ لگا لو فی روزے کا فدیہ، تو پھر میں اس مقدار پر جو مذکور ہے فدیے میں، تو اس سے کوئی زیادہ اگر دیتا ہے، تطوع کرتا ہے، احسان کرتا ہے، نفل صدقہ خیرات کرتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فہو، بس وہ جو نفل صدقہ کر رہا ہے، تطوع کر رہا ہے، خیر اللہ، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وان تصوموا، اور یہ کہ روزہ رکھو تم، یعنی اس اختیار کو استعمال نہ کرو، اس سہولت کو نہ لو، بلکہ تم کوشش کرو روزہ ہی رکھو، یہ مبتدا ہے، خبر اس کی اگلا جملہ ہے خیر اللکم، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے روزہ چھوڑنے سے اور فدیہ دینے سے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے کہ بے شک وہ روزہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، پس کرو تم، ففعلوا، پس کرو تم اسی کو، تلک الایام، انہی دنوں میں، شہر رمضان الذی، اب وہ جو بات آئی تھی کہ وہ چند گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات، وہ چند گنتی کے دن کون سے ہیں؟ تو وہ یہ دن ہیں، تلک الایام، یہ دن ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو اتارا گیا اس میں قرآن، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، لیلۃ القدر میں، لیلۃ دیکھیں قرآن مجید کا ایک ہوا ہے انزال، ایک ہے تنزیل، ٹھیک ہے، انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اترنا، تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک لیلۃ القدر رمضان مبارک کے مہینے میں یک بارگی اترا، سارا کا سارا اکٹھے، پھر آسمان دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا 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 23 سال کا عرصہ نازل ہوتا رہا، اور یہ ہے تنزیل، یہ ہے نزل ینزل تنزیلا، تو قرآن مجید میں انزال بھی ہے انزلنا، اور تنزیل بھی ہے نزلنا، لیکن سابقہ جو کتابیں تھیں ان سب میں انزال تھا، تنزیل نہیں تھی، ان سب کے بارے میں انزلنا تو آئے گا، نزلنا نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں یک بارگی اکٹھے دے دی جاتی تھیں وقت کے نبی اور پیغمبر کو۔ فی لیلۃ القدر، اگر ہدن کا لفظ جو ہے یہ حال ہے بمعنی ہادی، ہدن کا لفظ کیا ہے؟ حال ہے، مصدر ہے، مصدر معروف اسے کہتے ہیں کہ اسم فاعل کے معنی میں، اور اگر مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہو تو اس کو مصدر مجہول کہتے ہیں، اور اگر مصدر اپنے مصدری معنی میں ہو تو اس کو اپنے حال پر کہتے ہیں، تو تین طرح سے مصدر استعمال ہوتا ہے، مصدر مبنی للفاعل یعنی معروف، مصدر مبنی للمفعول یعنی مجہول، اور مصدر من حیث المصدر۔ تو رمضان مبارک میں جو قرآن اترا ہے اس کی پہلی صفت یہ کہ ہادی ہے، یہ رہنمائی کرنے والا ہے، رہنمائی کس سے رہنمائی کرتا ہے؟ ضلالت و گمراہی سے نکلنے کی، للناس سے لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلیلیں ہیں، آیات واضحات، من الہدا ہدایت میں سے، ان چیزوں میں سے جو ہدایت کرتی ہیں حق کی طرف، احکام میں سے، ومن الفرقان، اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، ان چیزوں میں فرق کے درمیان حق اور باطل کے، فمن شاہدہ، بس وہ سے جو حاضر ہو موجود ہو تم میں سے رمضان کے مہینے میں، الشہر الف لام کے ساتھ شہر متعین یعنی رمضان کا مہینہ، بس چاہیے کہ روزہ رکھے اس کا، اور وہ شخص جو ہو بیمار یا ہو سفر پر، بس گنتی ہے دوسرے دنوں کی، پہلے گزر چکا ہے اس کی مثل، اور تکرار کیا اس کا تاکہ نہ وہم کیا جائے اس کے منسوخ ہونے کا، بوجہ عام ہونے من شاہدہ کے، کہ بھی جیسے وہ پیچھے
خیار والی بات وَعَلَى لا یطیقون، اس کے بارے میں ایک قول منسوخ ہونے کا آیا تو کوئی یہ سمجھے کہ شاید وہ پیچھے جو بات آئی تھی کہ بھی سفر کی حالت میں اور شاید منسوخ ہو گیا من شاہد منکم الشہر سے، اس کو دوبارہ بیان کیا کہ نہیں، مسافر اور بیمار کے لیے وہ سہولت اب بھی موجود ہے، تاکہ نہ وہاں فرماتے ہیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم پر آسانی اور نہیں چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر تنگی، اسی وجہ سے آسانی دینے کے لیے مباح کیا اللہ نے تمہارے لیے فطر روزے کا چھوڑ دینا بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں، اور بوجہ ہونے اس کے کہ فی مان اللہ، چونکہ یہ علت کے معنی میں ہے، یعنی اب روزہ چھوڑنے کی علت سفر ہے اور روزہ چھوڑنے کی علت بیماری ہے۔ آپ نے یہ بات پہلے سمجھی کہ ہر حکم شرعی کی ایک علت ہوتی ہے اور ایک حکمت ہوتی ہے، حکم شرعی کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا، یاد رکھیے، حکم شرعی کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا۔ حکمتیں بے شمار ہوتی ہیں احکام شریعہ کی، حکمتیں احکام شریعہ کی بے شمار ہوتی ہیں، لیکن احکام شریعہ کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، حکموں پر ہوتی، اپنے علتوں پر ہوتا ہے۔ حکمت کسی کو حاصل ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، حکم پھر بھی رہے گا، لیکن علت ہوگی تو حکم ہوگا، اگر علت نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا۔ اب روزے میں جو نرمی کا، روزے چھوڑنے کے اختیار کا، یہ حکمت اس کی کیا ہے، یہ علت کیا ہے اس کی، وہ سفر ہے اور کیا ہے، بیماری ہے، اور حکمت اس کی سہولت ہے، آسانی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یار مجھے تو روزہ رکھنے میں سفر کی حالت میں دقت ہوتی نہیں، کہ آج کل کیا ہے، اے سی گاڑی ہے اور اپنی گاڑی ہے اور جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بالکل کوئی کام کاج نہیں ہے، نکمے کا نکما ہوں، تو میں گھر سے بھی زیادہ، اپنے آفس و دفتر سے بھی زیادہ سہولت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہوں، تو وہ جو اس کو حکمت تھی سہولت دینا وہ تو نہیں ہے، لیکن جو علت ہے سفر وہ تو موجود ہے، اس لیے حکم کا مدار علت پر ہے۔ اس طریقے سے کوئی بندہ اللہ نہ کرے گناہ کی نیت سے سفر کر رہا ہے، اس کا سفر بری نیت سے ہے، گناہ کا سفر ہے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، کسی اور دشمنی ہے، فلاں ہے، کوئی بھی برائی ہو تو اس کا سفر ہے، لیکن چونکہ علت سفر موجود ہے، حکم اس کے لیے بھی موجود ہوگا روزہ چھوڑنے کا۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر وَلِقَوْنِ ذَلِكَ، اور واسطے ہونے اس کے علت کے معنی میں بھی واسطے حکم کے ساتھ روزے کے عطف کیا گیا ہے اس پر، وَلِتُكْمِلُوا، اور تاکہ مکمل کر، تکملو تکملو، یہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے تخفیف و تشدید کے ساتھ، العدت گنتی کو، یعنی گنتی روزوں رمضان کے روزوں کی، اور تاکہ بڑائی بیان کرو تم اللہ کے وقت مکمل ہونے ان روزوں کے، علی ما ہداکم، اس طریقے پر جو رب کائنات نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ ذرا سوچا کرو کہ دیکھو کرنی کیا ہے، روزے مکمل ہو گئے، عید شوال، اللہ کی بڑائی، اللہ کی اور اس میں پڑھی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر تو جہرن پڑھی جاتی ہے مردوں کے لیے، اور 3-4 دن تک پڑھی جاتی ہے، 9 سے شروع ہوتی ہے 13 کی عصر تک پڑھی جاتی ہے، لیکن جو کیا ہے عید الفطر ہوتی ہے اس میں صرف عید والے دن اور عید نماز کے لیے آتے جاتے مردوں کے لیے، اور وہ بھی صرف آہستہ آہستہ، تو یہ اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے۔ اب اس میں اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق یا کسی اور طریقے سے اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو اب اس میں انسان سوچے ذرا تھوڑا سا، جو میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کے اشارے کی طرف، کہ اللہ ما ہداکم، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو، تو اس میں بھی اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی رائے، اپنی من مانی نہ کرو، ایسے کرو جیسے رب نے تمہاری رہنمائی کی۔ حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کرنی تو اللہ کی بڑائی بیان ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ کہنا ہے، کوئی بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت شان، علو شان، مرتبت، یہی بیان کرنی ہے، الفاظ کلمات کوئی بھی ہوں،
اور کسی وقت ہو کسی طریقے پر ہو، تو اس میں بھی قد خن ہے علامہ ہداکم۔ تو اللہ کے بندو، جب ایسا کام جو 24 گھنٹے کا ہر بندے کا ہر وقت کا ہے، ورد ہے، وظیفہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں شریعت نے آزاد نہیں چھوڑا، قید لگا دی علامہ ہداکم، تو پھر باقی جو رسومات، بدعات، خرافات ہم نے گھڑ لی ہیں اور من مانیاں شروع کر دی، حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، جی اگر خوشی کے موقع پر یہ کر لیں تو حرج کیا ہے، او جی غمی کے موقع پر یہ کر لیں تو حرج کیا ہے، یہ تیجا، 10واں، 40واں، 7واں، اور یہ جی کیا ہے سال گرہ، اور جی یہ کیا برتھ ڈے، اور یہ فلاں ڈے، پتہ نہیں کیا کیا منائی جاتی ہیں مصیبتیں، تو ان میں حرج کیا ہے؟ بھئی اللہ کے بندے، تم مسلمان ہو، تمہیں تو رب کائنات نے اپنی بڑائی بیان کرنے میں بھی شتر بے مہار نہیں چھوڑا، فرمایا میری بڑائی بھی بیان کرو تو الا ما ہداکم، اس طریقے پر کرو جس طریقے پر میں نے تمہاری رہنمائی کی، تمہیں سکھلایا، تمہیں ہدایت دی، جو میری ہدایات ہیں انہی کے دائرے میں رہتے ہوئے، انہی کی پابندی کرتے ہوئے تم میری کبریائی بڑائی بیان کرو۔ تو جب اس میں بھی ہم ایک طریقہ کار کے پابند ہیں، تو پھر باقی معاملات میں ہم نے اپنے آپ کو کیوں سمجھ لیا کہ آزاد ہیں، بس حرج کیا ہے جی؟ تو فرمایا الا ما ہداکم اے ارشدکم، یعنی رہنمائی کی ہے تمہاری، رشد و ہدایت سمجھ دی ہے تم کو، لمعالم دین ہی، اپنے دین کے احکامات کی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو اللہ کا اس پر، وسأل جماعت النبی، اور پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک گروہ جماعت نے، اقریب ربنا، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ فنناجی ہے، بس ہم اس سے سرگوشی کریں، آہستہ آہستہ بات کریں، دل ہی دل میں، ہمارا رب قریب ہے، ام بعید، یا ہمارا رب دور ہے، فننادی ہے، پھر ہم اسے بڑا زور زور سے پکاریں اور سوریں، فنازلا، تو ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ نے اتارا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں تو قریب ہوں، منہم، اپنے ان بندوں کے، بعلمی، اپنے علم کے ذریعے، فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ، پس اے محمد آپ میرے بندوں کو اس کی خبر کر دو، اجیب دعوت الداع، قبول کرتا ہوں میں پکارنے والے کی، اذا دعانے، جب وہ مجھے پکارتا ہے، دعانی تھا اصل میں، جب وہ مجھے پکارتا ہے، کیسے قبول کرتا ہوں؟ بے انالت ہی ما سعلا، بوجہ دے دینے اس چیز کے جو اس نے مانگی، فلیستجیبوا، بس چاہیے کہ وہ مانگتے رہیں، لی، مجھ سے، یعنی دعائی بتات، مجھ سے پکارتے رہے، میری دعا کرتے رہے مجھ سے، لیکن کیسے دعا کا طریقہ، یعنی اللہ دے دے، نماز کا وقت ہے میں مسجد نہیں جاتا، اللہ دے دے، زکوٰۃ کا موقع آ گیا، اللہ میں زکوٰۃ تو نہیں دیتا، تو اور مال دے دے، یا اللہ میں تیری فلاں تو نہیں کرتا، تو دے دے، یعنی حکموں کی اتباع کر کے یہ اللہ سے مانگنا ہے، جو اللہ کے جس وقت میں آپ چل رہے ہیں، ہر وقت میں آپ یہ دیکھیں اس وقت مجھے میرے رب کا حکم کیا ہے، اسے کہتے ہیں حال کے امر کو قابو کرنا، کہ جس حالت میں جس وقت میں آپ ہیں، آپ یہ دیکھتے رہیں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں پانی پینے لگی ہوں تو اب میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کیسے پیوں، میں سونے لگا ہوں، میں بیٹھنے لگا ہوں، میں کھانے لگا ہوں، میں کسی سے ملنے لگا ہوں، کسی سے جدا ہونے لگا ہوں، کوئی چیز بیچنے لگا ہوں، کوئی چیز خریدنے لگا ہوں، کوئی بھی عین عبادت ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کائنات کا کوئی کام آپ کسی وقت کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہے۔ جب آپ اللہ کی یوں اطاعت کرتے جائیں گے تو یہی اللہ سے دعا ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائیں وہ مجھ پر، کیا مطلب؟ یعنی ایمان جو مجھ پر پہلے سے لائے ہیں اس پر دوام کریں، یدیموا علی الایمان، دوام کریں، ہمیشہ رہیں وہ ایمان پر، ایسا نہ ہو کہ کوئی قول فعل کرتوت ایسا ہو جائے جو ایمان سے محروم کر دے، لعلہم یرشدون،
امید ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے۔ یہتدون احل لکم حلال کیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام الرفث روزوں کی راتوں میں بیویوں سے ملنا، فمن الفضاء الی نسائکم جانا اپنی عورتوں کی طرف ساتھ جما کے، نازل ہوا یاد و منسوخ کرنے کے واسطے اس چیز کی جو تھی شروع اسلام میں، من تحریم ہی اس کے حرام ہونے سے، اور حرام ہونا کھانے اور پینے کا بعد عشاء کے، بس ایک دفعہ جب روزہ کھولتے تھے اس وقت سے لے کے جب تک سوتے نہیں تھے تو کھانا پینا حلال، جوں ہی سوئے بس روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ یہ تھا تو رمضان کے راتوں میں میاں بیوی کا ملاپ منع تھا، لیکن فرمایا بعد میں اللہ نے یہ بات حلال کر دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارا اور تم لباس ان کے۔ کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ میاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ صرف انہی تک رہیں، نہ بیوی اپنی کوئی اندر کی بات کسی اور کو بتائے اور نہ خامند بتائے، ایک دوسرے کے لیے ایسے لباس بنے جیسے لباس ہمارے جسم کو چھپا لیتا ہے اور جسم کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، جسم کی کمزوریوں کو چھپا لیتا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے لباس بنے۔ وہ لباس ہیں تمہارے لیے، تم لباس ہو ان کے لیے۔ کنایا ہے ان تعانو کے ہما، ایک دوسرے کا ان سے معانقہ سمجھتی ہو نا، جفی پہننا ہے، جیسے جفی پہنتا ہے بندہ ایک دوسرے کو مل جاتا ہے، اکٹھے ہو جاتا ہے، تو من شدی من تو شدم تکس نہ گویا تو دیگری من دیگرم، ہے کہ وہ بندہ اللہ کا عاشق اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ تو من شدی من تو شدم، تو میں ہو جا میں تو ہو جاؤں، یعنی میں اللہ تیرے اندر فنا ہو جاؤں، تکس نہ گویا تو دیگری من دیگرم، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں تو اور ہے، بلکہ ہم دیکھنے میں دو ہوں لیکن حقیقتاً ایک ہوں، کہ میری ساری خواہشات، جذبات، احساسات، دل کے سارے ارمان، یہ سارے اللہ تیرے حکموں میں فنا ہو جائیں، تیرے حکموں میں فنا ہو جائیں اور تیرے تابع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تشبیہ دیے ہر ایک کو زوجین میں سے بوجہ مشتمل اس کے اپنے صحب پر فی العناق گردن میں ملنے میں، وزم اور ضم کے ساتھ ملنے، باللباس اور لباس کے ساتھ جو مشتمل ہوتا ہے اس کے پہننے والے پر، جیسے کہ بچھونا ہے، چادر ہے، لحاف ہے، اور خلاصہ اس کا مثال دینا ہے لصعوبت اجتناب ہننا وشدت ملابست ہننا، کہ ان عورتوں سے دور رہنا اور ان کے ساتھ ملابست کی شدت، یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ احتیاج کل منہما، ہر ایک میاں بیوی ان میں سے اپنے معاملات میں دوسرے کا محتاج ہے، محتاج ان ہر ایک کا ان دونوں میں سے، لا صاحب اپنے ساتھی، بیوی خامند کی طرف، خامند بیوی کی طرف۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک تم خیانت کرتے ہو تم اپنے آپ کی، یعنی اللہ کی طرف سے منع تھا کہ رمضان مبارک کی پوری راتوں میں میاں بیوی نے نہیں ملنا، لیکن بعض بیچارے اس پر صبر عمل نہ کر سکے تو ایسی گڑبڑ کر بیٹھے، تو اللہ نے وہ معاف بھی کر دیا اور آگے کے لیے سہولت بھی فرما دی۔ بالجماع ساتھ جماع کرنے کے علت امرا روزے کے راتوں میں واقع ہوئی یہ بات حضرت عمر پہ اس کے علاوہ کے، اور معذرت کی انہوں نے طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس توبہ قبول کر لی اللہ نے تم پر، یعنی قبول کر لی تمہاری توبہ اور معاف کر دیا تم کو۔ یہ پکا ٹھکا تمہیں اصول بتا رہا ہوں، اللہ کے قرآن میں جہاں کہیں بھی صحابہ کرام کی کمزوری نکل کے گئی تو وہاں فوراً معافی کا آیا ہے۔ جب اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا، پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ رافضی، شیعہ، کنجر کتے جو بھونکتے ہیں صحابہ پر، جب میرے اللہ نے ہر جگہ پر ان کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ فل آنا پس اب جب حلال کیا گیا تمہارے لیے، مباشرت کرو تم ان سے، جماع کرو تم ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی جب جماع کرو گے تو اس سے اللہ کی لکھی ہوئی اولاد تمہیں ملے گی، یعنی مباح کر جماع سے، او قدرہ من الولد، یا وہ جو اللہ نے مقدر کیا تمہارا اولاد میں سے، اور کھاؤ اور پیو رات ساری کی ساری، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید سیاہ دھاگے سے فجر کا، یعنی صبح صادق کا۔ یہ بیان ہے واسطے صبح صادق، من الفجر من بیانیہ ہے، یہ خط ابیض کا بیان ہے واسطے خط ابیض کے، اور بیان اسود کا محذوف ہے، من اللیل تشبیہ دیا اس چیز کو ظاہر ہوتی ہے بیاض میں سے، اور وہ جو ممتد ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے اس کے ساتھ، من الغبش، یعنی اللہ اکبر۔
ما یمتد بھی وہ جو لمبا ہوتا ہے من الغبش یعنی رات کا بقیہ حصہ، ان کو تشبیہ دی بالخیطین دو دھاگوں کے ساتھ، ایک دھاگا سفید اور ایک دھاگا سیاہ، پھر زیادہ لمبے دھاگے لمبے ہوتے ہیں نا یوں، ثم آتی پھر پورا کرو تم روزوں کو من الفجر فجر سے لے کر لیل رات تک، یعنی الی دخول رات کے داخل تک ساتھ غروب ہونے سورج کے، ولا تباشروہن اور نہ مباشرت کرو اپنی بیویوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف والے ہو۔ اعتکاف عورت کر رہی ہے یا اعتکاف مرد کر رہا ہے، دونوں کر رہے ہیں، اب آپس میں گڑبڑ کی اجازت نہیں ہے۔ وانتم عاکف مثال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی مقیم و ساتھ نیت اعتکاف کے فی المساجد مسجدوں میں، یہ فی المساجد جار متعلق ہے ساتھ عاکفون کے، روکا گیا واسطے اس شخص کے کانا یخرج جو تھا نکلتا تھا اس حال میں کہ وہ معتکف ہوتا، پھر وہ جماع کرتا اپنی بیوی سے اور واپس آ جاتا اسی مسجد میں۔ تلک الاحکام یہ حکام جو ذکر کیے گئے ہیں یہ اللہ کی بیان کی ہوئی حدیں ہیں، حد علی عبادہ اللہ نے ان کے حد مقرر اپنے بندوں کے لیے لے یقفوا عندها تاکہ وہ اس جگہ پر آ کے رک جائیں، کف کریں۔ فلا تقربوا بس نہ قریب جو تم ان کے ابلغ من لا تعتدوا پہلے اتنا تجاوز نہ کرو، اب یہ ہے کہ قریب ہی نہ جاؤ، حد مقرر جو کہ اس حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی اس کے قریب ہی نہیں جاؤ گے، تجاوز خود بخود نہیں کرو گے۔ زیادہ مبالغہ ہے لا تعتدوا سے، وہ جو تعبیر کیا گیا ہے دوسری آیت میں، ہاں لفظ ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، یہاں فلا تقربوها، کذالک ایسے جیسے کہ بیان تمہارے لیے ذکر کیا گیا، بیان کرتے اللہ تعالیٰ اپنے احکام و آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، بچ جائیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے، اور نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو آپس میں، یعنی نہ کھائیں بعض تمہارے مال بعض کا بالباطل ناجائز طریقے سے جو حرام ہے ادر شریعت کے، جیسے چوری ہے، غصب ہے، ولا تدلو اور نہ ڈالو تم ان مالوں کے ذریعے سے، یعنی بے حکومت ہے اپنی حکومت کی وجہ سے اور اپنے مالوں کی وجہ سے جو رشوت دے کر کے طرف حکام کے، لتاکلوا تاکہ کیا کھاؤ تم بالتحاکم بوجہ فیصلہ کرنے کے ایک فریق کو من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے، جیسے آج کل عام چل رہا ہے کہ سارا کھاتا یہی ہوتا ہے، جھوٹے کیس جھوٹے مقدمے پنسا کر کے پھر فیصل بھی خود بخود، مدعی خود منصف، مدعی بھی خود منصف بھی خود، اور غریبوں کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ولا تدلو، اس طریقے سے حاکموں کی، وقت کے بادشاہوں کی یا بڑوں کی قربت نہ کرو جس کے ذریعے سے تم غریبوں کا یتیموں کا مال کھا لو، بالاسم متلبسین بالاسم جو خلط ملط ہونے والا ہو، ملنے والا ہو گناہ کے ساتھ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو انکم مبتلون کہ بے شک تم باطل پر ہو، تم غلطی پر ہو، پھر بھی تم کیا ہے ان کے مال کو کھاؤ اور اس طریقے سے چمٹو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔